السلام علیکم ناظرین، آخر کار پریشے نے اپنی محبت کو خود اپنے ہاتھوں سے قربان کر دیا، لیکن کیا واقعی باری اتنی آسانی سے اسے بھلا دے گا؟ دوسری طرف شایان صاحب اپنے بیٹے کی ٹوٹی ہوئی حالت دیکھ کر بھی اندر ہی اندر خوش ہیں، جبکہ عنایا اس موقع کو استعمال کر کے باری کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ اور ادھر علیزے کی زندگی میں شاید ایک ایسی خوشخبری آنے والی ہے جو پورے گھر کی قسمت بدل سکتی ہے۔ ناظرین، رحمت ڈرامہ کی آج کی ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ پریشے خود شایان صاحب کے منصوبے کو کامیاب بنا رہی ہے، صرف اس لیے کیونکہ اس کے نزدیک محبت سے زیادہ عزت کی اہمیت ہے۔ وہ صاف الفاظ میں یہ مان چکی ہے کہ اگر اسے محبت اور عزت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو وہ ہمیشہ اپنی عزت کو ترجیح دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ باری سے دور ہونے کا فیصلہ کر لیتی ہے، اور وہ بھی یہ جھوٹ بول کر کہ میں اپنے کزن کو بہت پسند کرتی ہوں اور بہت جلد ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آخر کار شادی انہی دونوں کی ہی ہونی ہے، کیونکہ ڈرامے کے ٹیزرز میں یہ سب پہلے ہی دکھایا جا چکا ہے۔ ادھر پریشے اپنی نئی جاب کی تلاش شروع کر دیتی ہے، حالانکہ حیران کن بات یہ ہے کہ شاید وہ یہ سوچ ہی نہیں رہی کہ باری آخر کب تک حقیقت سے بے خبر رہے گا۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ نہ تو پریشے کی شادی ہو رہی ہے اور نہ ہی وہ اپنی پرانی زندگی میں واپس گئی ہے بلکہ نئی نوکری ڈھونڈ رہی ہے، تو کیا باری اس سب کے پیچھے چھپی اصل وجہ جاننے کی کوشش نہیں کرے گا؟ دوسری طرف اس وقت شایان صاحب واقع ہی نفرت کے قابل بنتے جا رہے ہیں۔ ویسے شایان صاحب سے اس طرح کے ڈرامے کی امید نہیں تھی، کیونکہ عموماً ساسیں اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، لیکن شایان صاحب اچھے خاصے بزنس مین ہو کے یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں کہ اپنے ہی بیٹے کو اندر سے ٹوٹتا ہوا دیکھنے کے باوجود بھی وہ دل ہی دل میں خوش ہیں کہ ان کا پلان کامیاب ہو گیا، لیکن اوپر سے وہ ایسے ظاہر کر رہے ہیں جیسے باری کی تکلیف ان سے دیکھی نہیں جا رہی۔ وہ باری سے بڑی ہمدردی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر تم کہو تو میں پریشے سے بات کر لیتا ہوں، بلکہ اس کے پاس جا کے ہاتھ جوڑ کے اس سے درخواست کرتا ہوں کہ تم سے شادی کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن باری فوراً اپنے والد کو منع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں ڈیڈ، آپ ایسا بالکل نہیں کریں گے۔ اس لڑکی نے بغیر کسی لحاظ کے مجھے ٹھکرا دیا ہے، اور میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے میرے ڈیڈ کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ باری کی یہ بات سن کر شایان صاحب اندر ہی اندر مطمئن ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ یہی تو چاہتے تھے۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے اپنے آپ کو اچھا اور پریشے کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ اب ان کا اگلا مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح عنایا کو اس گھر کی بہو بنایا جائے، لیکن فی الحال وہ جانتے ہیں کہ باری ابھی اس صدمے سے باہر نہیں آیا، اس لیے جلد بازی کرنے سے حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ ادھر عنایا تو پہلے ہی بے چین بیٹھی ہے۔ وہ اپنی ماں سے شکایت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ نے منال کو وہاں کیوں جانے دیا؟ میرے پاس یہ سب سے بڑا موقع تھا کہ میں باری کے قریب جا سکتی تھی۔ آپ کسی بہانے منال کو روک لیتی اور مجھے وہاں بھیج دیتی۔ آپ کبھی میرے بارے میں کیوں نہیں سوچتی؟ اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ ویسے عنایا کی ماں کافی خوف زدہ بھی نظر آتی ہے اکثر اوقات اپنی بیٹی کی باتوں سے۔ خیر، اس کی ماں کہتی ہے کہ صرف باری کے قریب ہونا کافی نہیں عنایا، بلکہ منال کے دل میں بھی جگہ بنانا ضروری ہے، کیونکہ اس گھر میں اصل اہمیت منال کی ہے، اور اگر منال تمہاری اور باری کی شادی کے لیے تیار ہو جائے تو پھر باری کو راضی کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن عنایا کو اب یہی لگ رہا ہے کہ اگر وہ منال کو راستے سے ہٹا دے تو باری کو حاصل کرنا مزید آسان ہو جائے گا، خاص طور پر اب جب کہ پریشے اسے ٹھکرا چکی ہے۔ تو عنایا باری کی ہمدرد بن کے، اس کی دوست بن کے اس کے مزید نزدیک ہو سکتی ہے اور دل میں جگہ بنا سکتی ہے، کیونکہ باری اس وقت شدید ذہنی دباؤ میں ہے۔ عنایا سمجھ رہی ہے کہ یہی وہ وقت ہے جب وہ اس کو حاصل کر سکتی ہے، وہ بھی بڑی آسانی سے، حالانکہ یہ عنایا کی بھول ہے۔
دوسری طرف زہیب کی والدہ کا رویہ بھی اب آہستہ آہستہ علیزے کا صبر دیکھ کر بدلنے لگا ہے۔ وہ حیران ہیں کہ اتنی تکلیفیں سہنے کے باوجود بھی علیزے نے نہ شکایت کی، نہ غصہ دکھایا اور نہ ہی کسی سے بدتمیزی کی۔ اب انہیں اپنی ہی بیٹی رمشا کی حرکتوں پر شدید غصہ آنے لگا ہے۔ آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ رات کو رمشا نے گھر میں دعوت رکھی ہوتی ہے، جبکہ علیزے کی طبیعت اچانک کافی خراب ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہوتی ہے، اس کی ساس چپکے سے کمرے میں آتی ہے، اسے سوتا دیکھتی ہے اور بغیر جگائے واپس چلی جاتی ہے۔ یہی بات ظاہر کرتی ہے کہ اب ان کے دل میں علیزے کے لیے نرمی پیدا ہونا شروع ہو چکی ہے، بلکہ یوں لگتا ہے جیسے ساس علیزے کو سویا ہوا دیکھ کر دل میں تصور کر رہی ہو کہ علیزے کتنی معصوم ہے اور میں نے اسے کتنا غلط سمجھا۔ اور ناظرین، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ علیزے کی طبیعت خراب ہونے کے پیچھے شاید کوئی بڑی خوشخبری ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ماں بننے والی ہو۔ اگر واقعی ہی ایسا ہوا تو شاید زہیب کی والدہ اسے دل سے اپنی بہو قبول کر لیں گی، کیونکہ اولاد کی خبر اکثر بکھرے رشتوں کو بھی جوڑ دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا رمشا یہ سب آسانی سے ہونے دے گی؟ کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے ہی اسے علیزے کی پریگنینسی کی خبر ملے گی تو وہ فوراً اپنی ماں کے کان بھرنا شروع کر دے گی۔ شاید وہ یہی کہے کہ اگر زہیب کی اس سے اولاد ہو گئی تو پھر اسے گھر سے نکالنا مزید مشکل ہو جائے گا، یا ہو سکتا ہے وہ یہ کہے کہ کہیں ہونے والی اولاد بھی علیزے کی طرح نہ ہو، پھر علیزے کے ساتھ ساتھ اس بچے کو بھی سنبھالنا پڑے گا۔ ان میں سے کچھ بھی ہوا، بہرحال اگر ایک دفعہ بچہ ہو گیا تو علیزے کو گھر سے نکالنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس کے قدم اس گھر میں مزید مضبوط ہو جائیں گے اور زہیب کی دوسری شادی کا خواب خواب ہی رہ جائے گا۔ لیکن ناظرین، ہوپ فلی کہ زہیب خود اپنی ماں اور بہن کی یہ باتیں سن لے گا اور اپنی بہن کی یہ چالاکی بھی جان لے گا کہ زیور بھی چوری نہیں ہوا تھا، صرف علیزے سے ہڑپنے کے لیے اس کی بہن نے اتنا بڑا ڈرامہ کیا تھا۔ ویسے مجھے حیرت تو اس بات پر بھی ہے کہ زہیب بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گیا، نہ اس نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی اور نہ ہی مزید کوئی پوچھ گچھ کی زیور کے بارے میں۔ بہن نے جو کہانی سنائی اس نے اس پر یقین کر لیا، کیونکہ اگر پولیس انویسٹیگیشن ہوتی اور زہیب کی بہن سے بھی پوچھ گچھ ہوتی تو یقیناً اس نے ساری سچائی پولیس کے خوف سے اگل دینی تھی۔ خیر، یہ سچائی کب جا کے سامنے آتی ہے یہ تو ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں ہی پتہ چلے گا۔ فی الحال تو اس بات کا انتظار ہے کہ باری کو کب پتہ چلے گا کہ پریشے نے اپنی شادی کے بارے میں سب جھوٹ بولا تھا اور پریشے کو شایان صاحب نے کس طرح ذلیل و رسوا کیا، کیونکہ جس دن باری کو یہ سب پتہ چلے گا تو یہی باری جو اپنے باپ کو ابھی تک فرشتہ سمجھتا ہے، اس کا اصل چہرہ سامنے آنے کے بعد شاید اپنے باپ سے شدید نفرت کرنے لگے گا۔ تو ناظرین، ابھی تک تو دیکھا جائے علیزے اور پریشے دونوں بہنوں کی زندگی میں خوشیاں چھپن چھپائی کھیل رہی ہیں۔ ایک دن شدید خوشی کا ہوتا ہے تو اگلا دن شدید تکلیف کا ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔